کہ پورے شیرور والے ہیں، بھٹکل والے ہیں، ادھر والے ہیں، ادھر والے، کوئی ضروری نہیں کہ سب کے سب مولانا بننے کے لیے نکل جائیں اور اپنی دکانیں بندے کاروبار بند کر دیں۔ اگر سب لوگ چلے جائیں کہ دکانیں کون چلائے گا، کھیتی باڑی کون کرے گا، بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا سب لوگوں کا نکلنا ضروری نہیں ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہونا یہ چاہیے کہ ہر گاؤں، ہر شہر، ہر قبیلے، ہر قوم کے کچھ لوگ نکل جائیں، باقی کاروبار کریں، تجارت کریں، بزنس کریں، اپنی کھیتی باڑی کریں، اپنے دنیاوی امور کو سنبھالیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ضروری کیا ہے؟ ہر قوم، ہر قبیلے، ہر علاقے سے کچھ نہ کچھ لوگ نکل جائیں۔ کس لیے نکل جائیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں۔ پتہ یہ چل گیا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑے گا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے اگر گاؤں میں علماء نہ ہو اور گاؤں میں فقہا نہ ہو اور کتاب و سنت کے عالم نہ ہو تو کوئی ایسی ذات آپ کو نہیں ملے گی جو ان گاؤں میں بسنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکے۔ غالباً اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ، اے لوگو دنیا کی ساری چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہیں، بس دو ہی مخلوق ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ نمبر ایک اللہ عالم، عالم، نمبر دو متعلم۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسلام محفوظ رہے، آپ کا دین محفوظ رہے، آپ کے بچے محفوظ رہیں، تو علماء کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ بغیر علماء کے نہ دین محفوظ، نہ عقیدہ محفوظ، نہ منہج محفوظ۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، عزیزان طلبہ، ہم نے آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر قبل ہمیں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا، پہلے مجھے علم نہیں تھا، جو موضوع ہمیں منتخب کیا گیا ہمارے لیے اور ہمیں کچھ پہلے بتایا گیا، اسی کی مناسبت سے ہم نے قرآن پاک سورۃ التوبہ کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں کہنے آپ حضرات کو حق قبول کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی ہمارے عزیز شیخ عبدالحسیب
आलिमाना फादलाना तकरीर कर रहे थे इल्म और उलमा की फजीलत पर। हो सकता है कि मेरा मौजू जो हमें मालूम हुआ है वो भी इससे मिलता जुलता ही है। मुमकिन है कि कुछ बातों का तकरार हो, उस पर हम माजरत चाहते हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत तौबा की इस आयत में दो चीज़ें अल्लाह ने बड़ी अहम बयान की हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा फलौला नफर मिन कुल्लि फिरकतिन मिनहुम ताइफा। दीन इस्लाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें बड़ा फजल करम जो हमें उसने अता किया है, दोस्तों सबसे पहले तो हम गुजारिश करेंगे कि हम सबको चाहिए कि इस इस्लाम अकीदे तौहीद खुसूसन वो भी इस्लाम तो बहुत है, लेकिन बकौल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के वो इस्लाम जिसकी बुनियाद तौहीद सुन्नत पर हो, नूरुन अला नूर। अल्लाह ने इस्लाम भी दिया और कोई रस्मी इस्लाम नहीं दिया, वो इस्लाम दिया जो खालिस किताब सुन्नत पर मबनी है। दोस्तों, इसकी हिफाजत निहायत अहम है, क्योंकि सबसे बड़ी नेमत ये है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती। अभी हमने तो एक मकाम पर बयान किया, आपको भी सुनाएं कि ये नेमत कितनी बड़ी है। एक सहाबी गुजरे हैं जिनका नाम है सासा बिन मुआविया। सासा बिन मुआविया ये जाहिलियत में बड़े खैर ख्वाह, सखी और बड़े शरीफ तबीयत के इंसान समझे जाते थे। इन्होंने अपने ईमान लाने का वाक़या बयान किया, उसी को बयान करके आगे बढ़ाते हैं। मकसद यह है कि दोस्तों, जो चीज़ जितनी कीमती होती है उतनी उसकी हिफाजत ज़रूरी होती है। रोज़ाना माशाअल्लाह हमारे सारे भाई घिसी पिटी पुरानी चप्पल और जूता पहन के मस्जिद में आ जाते हैं, छोड़ देते हैं कोई नहीं, लेकिन जिस दिन नया जूता लेकर के वो भी कीमती चप्पल हो तो छोड़ते नहीं, बल्कि क्योंकि पैसा दे के लाए हैं, कीमती है, उसकी हिफाजत के लिए जूता उठाते हैं, सोचते हैं कहाँ रखते हैं कहाँ जूता चोर ले न जा सके। मेरे भाइयों, जिस तरह से इंसान दुनिया में जितनी कीमती चीज होती उतनी ही ज्यादा उसकी हिफाजत करता है। मेरे भाइयों, इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत जो है वो नेमत ईमान और इस्लाम है। सासा बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक मर्तबा मेरी दो ऊँटनी, और ऊँटनी कैसे, अशरा, अरबी जबान में अरब के लोग अशरा उस ऊँटनी के कहते थे जो गाभिन हो, जिसको 10वां महीना चल रहा हो, बच्चा देने वाली हो और 10वां महीना चल रहा हो, तो 10वें महीने से उसको अशरा कहते थे। यानी वो ऊँटनी गाभिन जिसके का 10वां महीना चला, कभी भी बच्चा दे सकती है। कहते हैं एक दिन हमारी दो ऐसी ऊँटनियां हमने चरने के लिए छोड़ा, शाम तक वो दो मेरी ऊँटनियां वापस ना आई। अब बड़ी अजीब से बात थी, अरबों में सबसे बड़ी दौलत गाभिन ऊँटनी समझी जाती थी या सुर्ख ऊँट। ये दो हमारी गाभिन ऊँटनियां गायब हो गई। कहते हैं मैं उनको ढूंढने के लिए निकला, एक ऊँट रखा, पानी का मशक रखा, खाने पीने का सामान रखा, और अपनी वो अपने ऊँट पर बैठ करके ऊँटनियां ढूंढने के लिए निकला। चला गया ढूंढते हुए, यहाँ मिलेगी, अब मिलेगी, कब मिलेगी। कहते हैं बहुत दूर चला गया तो मेरी दोनों ऊँटनियां एक जगह जंगल में चल रही थी। मैंने उनको पकड़ा और लेकर के वापस आने लगा, तो चूंकि रात हो गई थी और रात का सफर मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं सोच रहा था कहीं चिराग नजर आए, तो चिराग नजर आए तो मैं अपनी ऊँटनी को मैं वहीं ठहर जाऊंगा, पड़ाव डाल दूंगा और सुबह उजाला होगा तब मैं जाऊंगा।
کہتے ہیں اس لیے میں نے اپنی اونٹ کوشش کی، ایک جگہ چراغ جلتا ہوا نظر آیا، دل باغ باغ ہو گیا کہ یہاں چراغ جل رہا ہے، وہاں کچھ لوگ ہوں گے، وہاں کھانا پینا رہنا سہنا سب کا انتظام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وہاں پہنچے تو دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، چراغ چل رہا ہے اور خیمہ لگا ہوا ہے۔ اس اپنا اونٹ روکا، دونوں اونٹیاں باندھ دی اور اتر کے خیمے کے قریب گیا تو ایک بہت بڑا بوڑھا معمر انسان جو چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ہے، وہ بیٹھا ہے چراغ جلا کر کے۔ وہاں ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے۔ میں نے جاہلیت کے مطابق صباح الخیر مساء الخیر جو اس کا سلام تھا، میں نے سلام کیا اور داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ وہ بوڑھا اجازت دے دیا، سوچا کہ پیاسا مسافر ہے پانی پیے گا، بیٹھایا۔ اور بیٹھنے کے بعد جب میں نے پانی وغیرہ دیا، تھوڑی دیر میں اچانک کراہنے کی آواز، خیمے میں ایک کمرہ یہ تھا اور ایک اندر تھا، اندر سے کسی عورت کے کراہنے کی آواز آئی اور وہ کراہت اور تکلیف اس کی آواز بلند ہوتی گئی۔ تو تھوڑی دیر میں نے صبر کیا، اس سے پوچھا حضرت یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا میری بیوی حالت حمل سے تھی، ولادت ہو رہی ہے تو ولادت کی تکلیف سے میری بیوی چکھلا رہی ہے۔ کہا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں، باہر گاؤں سے کسی عورت کو بلا کے لاؤں؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ کہا اس عورت کی کراہنا تکلیف ہمیں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، باہر نکلتا کہ کوئی آدمی فیملی لے کر کے جا رہا ہو تو بلائیں بھائی اور بیچاری کی ولادت ہو، اس کی طرح مدد کرو، لیکن پھر پلٹ کر کے آتا اندر۔ کہا اندر آیا، بیٹھا، اتنے میں آواز آئی اس عورت کی، کراہنا بند، آواز بند، بڑے دکھی آواز سے کہتی ہے ہمارے سرتاج بیٹی پیدا ہو گئی۔ بڑے میاں سوچ رہے تھے بیٹا پیدا ہوگا، سب سے بڑی مصیبت عرب میں کیا؟ بیٹی پیدا ہو گئی۔ کہا کہ میں نے سنا، جیسے اس نے بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی، شوہر نے کہا بازو میں کھڈا کھود کے دفنا کے تم باہر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ عربوں کا دستور تھا بچہ پیدا ہو تو گلے لگائیں اور بیٹی پیدا ہو تو وہیں دفنا دیں۔ کہا کہ جیسے اس نے اپنے بیوی کو دفنانے کے لیے کہا، مجھ سے صبر نہ ہوا۔ میں نے کہا حضرت آپ اپنی بیٹی کو دفنائیں نہیں، آپ اپنی بیٹی ہم کو دے دیں۔ کہا میں زندہ میں رسوائی نہیں چاہتا، میں دفنا کے چھوڑوں گا۔ عاجز آ گیا تو میں نے کہا اچھا ایسا کر، تو دفنانا، بیٹی ہم کو دے دے، قیمت لے لے۔ 2 گابھن اونٹنیاں تھیں جو عرب کی سب سے بڑی دولت، 2 گابھن اونٹنیاں اس کو دیا۔ کہا ٹھیک ہے اب بیٹی تم لے کر کے جاؤ، اور اس زائدہ بچی کو میں نے اپنے گود میں لے گیا اور 2 گابھن اونٹنیاں اس کو میں نے دے دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، یہ بیٹی ہم نے جو لیا ہے 2 اونٹنیاں آپ کو دیا اور بیٹی میں نے لے لی، اب آپ یہ بیٹی بھی آپ میری بیٹی سمجھ کر کے رکھیں، اور آپ کے بیٹی کی خدمت کی مزدوری میں اپنا سواری کا اونٹ بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا اب آپ اگر سب برداشت کر لیتے تو میں پرورش کر لوں گا بیٹی کی۔ کہتے ہیں میں آیا اور آنے کے بعد دیکھا میرا بھتیجا مدینے سے واپس آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر کے۔ ہم نے اس سے پوچھا کیسے مسلمان لائے؟ کہا محمد پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی اچھی بات بتاتے ہیں۔ کہا میں نے سفر باندھا اور مدینہ آیا، نبی علیہ السلام سے ملا، آپ کے پاس آ کے ملا آپ سے، اور میں نے کہا آپ کیا لے کر کے آئے؟ تو آپ نے بتایا میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور اس طرح بہت ساری چیزیں بتایا میں نے۔ پھر اس نے کہا اچھا قرآن کچھ پڑھ کر کے سنائیے۔ نبی علیہ السلام نے شروع کیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
پوری سورت پڑھی اور جب آخر میں پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس آیت کو جب تلاوت کیا نبی نے، کہتے ہیں روکتے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا بس یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اب سنانے والی بات یہ تھی، یہ انسان بیٹھا رہا، کچھ دین سیکھا، پھر اس کے دل میں ایک سوال آیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، کلمہ پڑھنے سے میرا کیا فائدہ ہوا؟ کہا دین مل گیا، اور ایک بڑا فائدہ یہ ملا کہ تیرے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ بہت اچھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا، وہی سننے کے لائق ہے دوستو۔ تب ایمان کی اہمیت، عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا مل جانا کتنی بڑی دولت کا حاصل ہو جانا ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، بات اصل یہ ہے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے میں نے 350 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ اللہ اکبر، ایک دو نہیں، 350 بچیاں ہم نے 2 گاوین اونٹنی دے کر کے ان کی جان خریدی ہے۔ اور اب آپ بتائیے ذرا حساب بتائیں، 350 بچیوں کی جان ہم نے بچایا، اور ہر بچی پر میں نے 2 اونٹنی دی بچی کی جان خریدنے میں۔ اب کتنے اونٹ ہو گئے بھائی اونٹنی؟ تقریباً میرے خیال 700 اونٹنیاں ہو گئی، 700 گاوین اونٹنی۔ اللہ سن فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ، اتنی اونٹنیاں تو میں نے، اتنی 350 بچیوں کی جان میں نے بچائی، ہر بچی کے بدلے 2 گاوین اونٹنی دیا۔ کلمہ تو آج پڑھ رہا ہوں، کیا ہماری ان پرانی نیکیوں کی بھی کچھ اللہ تعالیٰ قدر کرے گا؟ ہمیں ان کا بھی کچھ صلہ دے گا؟ اس کا کچھ بدلہ ملے گا؟ کس طرح آئے گا گئی؟ اور آج سے نیکیوں کا اکاؤنٹ شروع ہوگا۔ آپ نے فرمایا، ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا یا سعا، اللہ نے تمہیں نیکیوں کا بدلہ دے دیا، تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ مل گیا۔ اللہ رسول ابھی تو کچھ نہیں ملا۔ کیا ملا؟ مرنے کے بعد قیامت کے دن آپ نے فرمایا یہی تمہاری نیکی تھی جس نیکی سے خوش ہو کر کے اللہ نے تجھے دولت ایمان سے نوازا۔ دوستو یہ ایمان ہے، اب اس کی حفاظت کیسے ہو؟ توحید کی، عقیدے کی، منہج کی، مسلک کی۔ اب اس کی حفاظت کیسی ہو؟ اس کی حفاظت قرآن بیان فرماتا 2 طریقے سے ہوتی ہے، اور سورۃ التوبہ کے اندر انہی دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تمام لوگوں کو نکل جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب تفصیل میں جائے تو دیری ہوگی۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ پورے شیرور والے ہیں، بھٹکل والے ہیں، ادھر والے ہیں، ادھر والے، کوئی ضروری نہیں کہ سب کے سب مولانا بننے کے لیے نکل جائیں اور اپنی دکانیں بندے کاروبار بند کر دیں۔ اگر سب لوگ چلے جائیں کہ دکانیں کون چلائے گا؟ کھیتی باڑی کون کرے گا؟ بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا سب لوگوں کو نکلنا ضروری نہیں ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہونا یہ چاہیے کہ ہر گاؤں، ہر شہر، ہر قبیلے، ہر قوم کے کچھ لوگ نکل جائیں، باقی کاروبار کریں، تجارت کریں، بزنس کریں، اپنی کھیتی باڑی کریں، اپنے دنیاوی امور کو سنبھالیں، وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ضروری کیا ہے؟ ہر قوم، ہر قبیلے، ہر علاقے سے کچھ نہ کچھ لوگ نکل جائیں۔
کس لیے نکل جائیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں۔ پتہ یہ چل گیا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا۔ اور کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہاں جائیں جہاں دین کے سیکھنے سکھانے کا انتظام ہو۔ پتہ یہ چل گیا اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس دین کو سیکھنے کے لیے جس سے ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ، ہماری ملت اسلامیہ، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس محفوظ رہیں، اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آج کچھ عالم بننے کا بھوت یہ سوال ہے، اس سے علم حاصل نہیں ہوگا۔ جو بیٹھ کر کے کبھی کالی پگڑے والے کو سیکھ کر کے عالم بنے، کبھی داڑھی صاف کرنے والے کی کیسٹیں اور یوٹیوب کھول کر کے اس سے دین سیکھ رہے ہیں۔ دین سیکھنا ہے جو دین فائدے مند ہو، اور کسی جگہ آپ کو جانا پڑے گا۔ کہاں جانا پڑے گا؟ جہاں دین سیکھنے کا انتظام ہو، جائیں، نکلیں۔ لیتفقہوا فی الدین، یہیں سے پتہ چل گیا میرے بھائیوں، دین سیکھنے کے لیے مدارس کا، مراکز کا ایسی جگہ ہونا ضروری ہے جہاں انسان جا کر کے دین سیکھے۔ دین گھر بیٹھے نہیں آ سکتا ہے، دین کو سیکھنے کے لیے سفر کرنا، اور کہاں جانا؟ جہاں دین سکھانے کا کوئی انتظام ہو۔ جہاں انتظام ہو اسی کو کہا جاتا ہے مدرسہ، کسی مختلف ناموں سے۔ اسی لیے مدارس کی ضرورت ہے جہاں طالبان علوم علم حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، آگے اللہ نے فرمایا وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ دین سیکھیں اور دین سیکھنے کے بعد اپنی قوم کے پاس واپس آئیں۔ واپس آ کے کیا کریں؟ صرف بزنس کر کے بزنس مین نہ بن جائیں، بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا کر کے باغیچے والے نہ ہو جائیں۔ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پلٹ کر کے آئیں تو اپنے قوم کی اصلاح کریں، اپنی قوم کو سمجھائیں، پڑھائیں، انہیں مسئلے مسائل بتائیں اور انہیں دین کی تعلیم دیں۔ یہ اس آیت نے، اور اس آیت نے تمام اہل علم کہتے دو فریضے بیان کیے ہیں، یا یوں سمجھے دین کی تحفظ کے لیے دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ نمبر ایک میرے بھائی، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، ایک تو فوج چاہیے، فوج چاہیے۔ کیا کرے گی فوج؟ انسان کے مسلم ممالک کے حدود اور قیود اور وہاں کے مال اور جان کی حفاظت کرے گی۔ اور نمبر دو، ایک ہے علماء، مجاہدین، حدود، اور وہ لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کریں گے۔ اور دوسرا گروہ علماء ربانی کا ہے، اور علماء ربانی یہ لوگوں کے جان کی، دو لوگوں کے عقیدے کی، ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے بڑی پیاری بات کسی نے کہا کہ کسی بھی قوم کی حفاظت کے لیے دو قسم کے لوگوں کو ہونا ضروری ہے۔ ایک فوج ہو جس کے ذریعے اسلام کی، حدود کی، مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت ہو، اور ایک قوم ایسی ہو، ایک جماعت علماء کی ہو، علماء کی ہو، فقہاء کی ہو، فقہاء کی ہو، جو لوگوں کے دین اور لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اسی لیے میرے بھائیوں کہا جاتا ہے مدرسوں کا ہونا اور علماء کا ہونا یہ دین اسلام کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اسی لیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ابھی آپ نے آیت سنی سورۃ آل عمران کی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ توحید کا
اعلان، وحدہ لا شریک کا اعلان، توحید کی حفاظت کیسے باقی رہے گی؟ ایک تو اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دوسرے فرشتوں نے دیا۔ سوال ہے رب نے عرش پر دیا، فرشتوں نے کہاں دیا؟ آسمان پر دیا۔ اے میرے مسلمان بھائیو، اب بتاؤ، رب آسمان پر دیا، فرشتوں نے، رب نے عرش پر دیا، فرشتوں نے آسمان پر دیا۔ اب اس زمین پر، اس اسٹیج سے، اس مسجد کے محراب اور منبر سے، ان زمین پر بسنے والی مخلوقات کو توحید کی اگر کسی نے دعوت دیا تو اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، علماء۔ اب آپ بتائیے، علماء کا پیدا کرنا، دینی مدارس کا قائم کرنا کتنی ضروری چیز ہے کہ انسان جو توحید کی دعوت دینے والا، علماء جو پیدا ہوں گے وہ کسی نہ کسی دینی مدارس سے پیدا ہوں گے۔ اس آیت پر غور کرو، تین گواہیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے عرش پر دیا، فرشتوں نے آسمان میں دیا، لیکن پتھر کھا کھا کر کے، ڈنڈے کھا کھا کر کے، جیلوں میں جا کر کے، گاؤں گاؤں پھر کر کے اگر کسی نے انسانوں کو توحید سکھلایا تو وہ جماعت علماء ہے۔ دعا کرو ہمیں سمجھ عطا کرے اور ان دینی مدارس کی اہمیت اور علماء کی ضرورت محسوس کرے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، حضرت بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ٹائم ساتھ نہیں دے گا، اس لیے میں دو ہی چیزیں اور بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، اللہ اکبر، بعض سلف کہا کرتے تھے، بعض سلف کہتے تھے، اور بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے، کہتے تھے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان، اللہ رب العالمین کے بعد، اللہ کے بعد اس سرزمین پر اگر اللہ تعالی سب اس سرزمین پر اگر کوئی شخص زمین پر بسنے والے لوگوں کو اللہ کے قریب اگر کوئی کر سکتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اللہ زمین پر بسنے والے انسان اور جنات کو اگر اللہ والا بنا سکتے ہیں، اللہ کے قریب کوئی کر سکتے ہیں، تو سب سے بڑی مخلوق علماء کی، انبیاء کی ہوتی ہے۔ اور انبیاء اگر چلے جائیں تو اللہ اور بندوں کے درمیان رشتہ جوڑنے والا، تعلقات قائم کرنے والا اور اللہ سے ملانے والا اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے تو علماء ربانی ہو سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگتا ہے اگر گاؤں میں علماء نہ ہو اور گاؤں میں فقہا نہ ہو اور کتاب و سنت کے عالم نہ ہو تو کوئی ایسی ذات آپ کو نہیں ملے گی جو گاؤں میں بسنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکے۔ غالباً اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ، اے لوگو دنیا کی ساری چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہیں، بس دو ہی مخلوق ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ نمبر ایک اللہ عالم، نمبر دو متعلم، عالم ہو یا متعلم ہو، یہ دونوں مخلوق یہی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ آنے فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ اے مبعدۃ عن اللہ، دنیا کی ساری چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، لیکن عالم اور متعلم یہ انسان کو اللہ سے جوڑتی ہیں۔ شیرور والو تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اپنی توحید و سنت ادارے کا نام بھی رکھا تو صراط پہلے صراط مستقیم نہیں بھائی، آپ کے پیدا ہونے کے پہلے سمجھ گیا نا؟ ذرا سوچو 24 گھنٹے انسان
ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما۔ اہل شرور بڑے خوش نصیب ہیں، انہوں نے مدرسے کا نام ہی رکھا پہلے پیدائشی مدرسہ صراط مستقیم۔ میرے بھائیوں، کبھی سوچا صراط مستقیم کیا ہے؟ مطلب یہ تھا اے ہندوستان کے باشندوں، اگر تمہیں صراط مستقیم چاہیے تو وہ ہمارے مدرسے سے صراط مستقیم سیکھو۔ پھر آگے کچھ لوگوں کو شاید راس نہ آیا ہو، پسند نہ پڑا ہو، کیوں؟ انسان کی فطرت میں کچھ ماڈل کرنا، اس کو کچھ تبدیلی کرنا، تو اس کا نام دارالسنہ آیا۔ چلیں یہ بھی ہے دارالسنہ، یعنی سنت کی باتیں اور سنت کی تعلیم کرنے والا ادارہ۔ اب آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جہاں آپ کے یہاں سے آ کر کے علماء، طلبہ، یہ دونوں ایسی مخلوق ہیں کہ پورے سارے علاقے کو اللہ کے قریب کرنے کا فارمولہ پیش کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ اس ادارے کو ہرا بھرا رکھے اور روزانہ اس کو ترقی دیتا جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں بات یاد آئی، اگر آپ چاہتے ہیں اسلام محفوظ رہے، آپ کا دین محفوظ رہے، آپ کے بچے محفوظ رہیں، تو علماء کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ بغیر علماء کے نہ دین محفوظ، نہ عقیدہ محفوظ، نہ منہج محفوظ۔ کہا جاتا ہے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں المجالس کلها ظلمہ، اے لوگو دنیا میں جتنی مجلسیں ہوتی ہیں، جتنی محفلیں ہوتی ہیں، جتنے اجتماعات ہوتے ہیں، یہ سب تاریکی ہیں، وہاں کوئی روشنی نہیں ملتی۔ کہتے ہیں اے لوگو الا مجالس العلماء، ہاں دنیا میں ایک ہی مجلس ہوتی ہے جہاں انسان کو نور ملتا ہے، اور کون سی مجلس ہے؟ علماء کے پاس بیٹھنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ اعلان کرنے لگے، کہا اے لوگو یاد رکھنا، اے لوگو یاد رکھنا، لا تزالون فی خیر، اس وقت تک تم ہمیشہ خیر میں رہو گے، توحید بھی باقی، سنت بھی باقی، علم بھی باقی، ایمان بھی باقی، بچیاں بھی محفوظ اور بچے بھی محفوظ، ماں باپ بھی محفوظ اور اولاد بھی محفوظ، جان بھی محفوظ اور مال بھی محفوظ۔ کہتے ہیں کب تک؟ لا تزالون بخیر، ہمیشہ فلائی میں رہو گے، عروج و ترقی میں رہو گے، خیر و برکت میں رہو گے۔ کب تک؟ جب تک کہ تمہارے درمیان علماء موجود ہوں گے، اور جہاں سے علماء غائب ہو گئے پھر کوئی چیز تمہارے جان مال کے محفوظ نہ ہونے والی ہے۔ ایک بات بتائیں، مدارس اور علماء کی ضرورت۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ اپنی مستدرک کے کتاب العلم میں بڑی عجیب سے بات نقل کی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو استاد العلماء تھے، ان کے متعلق آتا ہے اللہ اکبر، مرض الموت میں تھے، لوگوں میں اعلان ہوا کہ استاد محترم بہت ہی زیادہ بیمار ہیں۔ شاگردوں کا ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، جو بھی آیا روتا ہے، افسوس کرتا ہے، استاد کی کیفیت بگڑتی جا رہی ہے، پریشانی میں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا لوگوں رونے دھونے سے کام نہیں بنے گا، ایسا کرو ان سے کہو کچھ ہم لوگوں کو نصیحت کر کے جائیں، اب دنیا سے جا رہے ہیں، ان سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا، ان کے بعد ہم کن سے جڑے رہے جس میں ہمارا ایمان اور علم دین محفوظ رہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو بیٹھایا گیا، لوگوں نے بیٹھایا اٹھا کر کے، جب بیٹھائے گئے تو کہا لوگو ذرا غور سے سننا، اے لوگو میرے شاگردوں یاد رکھنا، اب شاید ہماری تمہاری آخری ملاقات ہو، لیکن یاد رکھنا
کبھی دینی محفلوں سے الگ نہیں ہونا۔ لوگوں نے کہا، شاگردوں نے کہا حضرت ذرا یہ بتائیں کہ ہم کہاں سے علم حاصل کریں؟ ایک ہمارے عالم تھے، آپ سے جڑے ہوئے تھے، ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری، اب آپ قبر میں جا رہے ہیں اور ہم زمین کے اوپر رہ رہے ہیں، اب ہم کس سے جڑے، کس کے پاس جائیں، کس کے پاس بیٹھیں اور کن سے ہمارے تعلقات ہوں؟ کہا ذرا ہمیں اٹھا کر کے بیٹھاؤ۔ تکیہ لایا گیا موٹے موٹے اور انہیں بیٹھا کر کے بٹھایا گیا۔ جب بیٹھ گئے تو بڑی عجیب سے بات کہا اے لوگوں یاد رکھ لو، ان العلم والایمان، یہ دونوں یاد رکھو۔ اے لوگوں، ان العلم والایمان، صرف علم نہیں، علم کے ساتھ ایمان۔ ان العلم والایمان مکانہما، اے لوگوں، علم اور ایمان ان کے باقی رکھنے، ان کے سیکھنے کے اڈے بنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ایک چیز تو یہ سمجھیں، علم کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے علم کو ایمان کے ساتھ جوڑا۔ پتہ چلا معاذ بن جبل کی حدیث کہ ان العلم والایمان مکانہما، اے لوگوں ہر جگہ ایمان نہیں ملے گا، ہر جگہ علم نہیں ملے گا۔ ان العلم والایمان، علم اور ایمان مکانہما، ان کے سیکھنے کی پانے کے کچھ جگہیں ہوتی ہیں۔ اب وہ کون سی جگہ ہوگی؟ کرکٹ اسٹیڈیم ہوگا، کھیلنے کودنے کے میدان ہوگے، شادی ہال کہاں ہے؟ ان العلم والایمان مکانہما، علم اور ایمان ان کے کچھ جگہیں ہوتی ہیں، ان جگہوں پر جاؤ گے تو علم و ایمان تمہیں نصیب ہوگا۔ پھر کہنے لگے حضرت کہاں جائیں؟ تو 4 صحابہ کا نام لیا، کہا اگر علم اور ایمان، ہم سمجھتے ایمان سیکھنے والی چیز نہیں ہے، علم اور ایمان صرف آمنت باللہ کہنا کافی نہیں ہے، علم کے ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کی کچھ لوازمات ہیں، ان کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ان العلم والایمان، علم اور ایمان سیکھنے کی کچھ جگہیں ہوتی ہیں، کچھ سکھانے والے ہوتے ہیں۔ میں مر گیا تو ان جگہوں میں جانا۔ کہتے ہیں کہاں ہے؟ کہا نمبر 1 سلمان فارسی ہے، نمبر 2 ابو الدرداء ہے، نمبر 3 عبداللہ بن مسعود ہے۔ 3 نام لے لیا، کہا یہ 3 بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے پاس جانا۔ پتہ چل گیا مسٹر سسٹر برگر سے علم نہیں حاصل کیا جا سکتا، ورنہ ہم تو ڈوبے ہیں، صرف تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ بڑے برگر سسٹر مسٹر سب تھے، لیکن علماء کا نام بتایا، اور دین علماء سے سیکھو۔ اگر کہیں برگر سسٹر مسٹر ڈاکٹر کے پیچھے گئے تو ہم تو ڈوبے ہیں، صرف تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ سینٹر ہوتے ہیں۔ 4 کا نام لیا، کہا اے میرے شاگردوں، اگر میرے بعد علم میں مزید حاصل کرنے کا شوق ہے تو جانا ابو الدرداء، سلمان فارسی، عبداللہ بن مسعود، اور چوتھا میرا ایک بھائی ہے جس کے متعلق میں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، نبی علیہ السلام فرما رہے تھے اگر جنتی ہو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو۔ لوگوں نے کہا کون ہے؟ کہا عبداللہ ابن سلام ہے، عبداللہ بن سلام۔ اب ذرا اس روایت پر غور کرو، ان الایمان والعلم مکانہما، میرے بھائی جگہ ہوتی ہے، اور کون سی جگہ ہے؟ مدرسہ ہے، مرکز ہے، مسجد ہے۔ پتہ چلا کہ علم سیکھنے سکھانے کی جگہ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔
وہی جگہ کی تعین کرتے ہوئے ہمارے اسلاف ترقی کرتے کرتے مدرسے کی شکل میں ایک چہار دیواری میں دین سیکھنے کا ایک انتظام کیا. پتہ چل گیا کہ دین سیکھنے کی جگہ ہونا ضروری ہے، اور جہاں جگہ نہیں ہے وہاں جگہ کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے. میرے بھائیو، پھر 4 علماء کا نام لیا جس کو آپ نے سن لیا. اسی طرح سے اور غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور علم دونوں کو پتہ کیا چل گیا، جس طرح سے ایمان کی حفاظت ضروری ہے ایسے کتاب و سنت کے علم کی حفاظت ضروری ہے. بغیر حفاظت کے کام نہیں بن سکتا. ہمارے بعض سلف نے کہا، اے لوگوں، جس طرح سے کوئی محلہ ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی آبادی ہوتی ہے، وہاں پانی کے لیے کنویں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پانی کا انتظام ہوتا ہے تاکہ لوگ پیاسے مر نہ جائیں. پانی کا انتظام ہو، پانی کا معقول، پانی کی فراوانی ہو. سلف کہتے تھے، اللہ کی قسم، جس طرح سے گاؤں بسایا جائے، آبادی بسائی جائے اور کوئی نیا علاقہ بسایا جائے، وہاں جس طرح سے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر جگہ ایسے علماء کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح سے بغیر پانی کے کوئی گاؤں محفوظ نہیں رکھ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے کہتے ہیں بغیر عالم کے ایمانی اور اسلامی زندگی کا گزارنا ناممکنات میں سے ہے. پھر میرے بھائیوں، اس دین کی حفاظت اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں، ایک سرسری نگاہ تو ہمیشہ دین کی حفاظت کس سے اللہ نے کروایا. بہت ہم آخر سے کہتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا فتنہ جس نے ٹھان رکھی تھی کہ دنیا سے اسلام کو نیست و نابود کر دینا ہے، اور جس قوم کے، جس ملک کے فوجی کرنل کو اگر انعام دینا ہوتا تھا تو کہا جاتا کہ جتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، پہلے مسلمان مقتولوں کی گردن کاٹو اور سر لا کر کے اکٹھا کرو. سر ایک جگہ رکھا جاتا، پھر وہاں ایک تختہ بچھایا جاتا. کہتے ہیں ساری چیزیں مسلمانوں کی کھوپڑی ہوتی تھی. اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، پھر اس کو لا کے بیٹھاتے اس پر اور اس کی تاج پوشی کرتے. کیوں؟ یہ میرا وہ فوجی جنرل اور کرنل ہے جس نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا کہ باقاعدہ اسٹیج مسلمانوں کی کھوپڑی سے میں نے بنایا. اتنے بڑے فتنے کو دنیا میں جس نے نیست و نابود کیا، جس نے مقابلہ کیا، تو ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 728 ہجری کے اندر ہوئی، انہوں نے تاتاریوں کا مل کر کے مقابلہ کیا، دمشق میں داخل نہیں ہونے دیا، باقاعدہ ہر قسم سے تیار ہوئے اور اتنے چاپادی سے بادشاہ کو تیار کیا اور میدان میں لے کے اترے. تو شیخ الاسلام نے کہا انشاءاللہ کل ظالموں کا خاتمہ ہم کریں گے. آج ان کا آخری دن ہے. اب اسلام کی مٹانے والے نہیں، اسلام کو زندہ کرنے والے. کبھی سوچا آپ نے؟ ایک عالم دین تھا شیخ الاسلام تیمیہ. لوگوں نے کہا ذرا انشاءاللہ کہو، کہتے ہیں انشاءاللہ تحقیقاً لا تعلیقاً، ہاں یقین کے ساتھ انشاءاللہ کل ظالموں کا خاتمہ ہوگا. کس نے مقابلہ کیا؟ دین کی کس نے حفاظت کیا؟ مسلمانوں کی کس نے حفاظت کی؟ ایک عالم دین شیخ الاسلام تیمیہ نے کیا. اس کے آگے آپ بڑھیں، اوپر نہیں ہم جاتے. آپ کے بر صغیر ہندوستان کے اندر جانتے ہیں دین اکبری کس نے بٹایا؟ کسی فوجی کرنل نے، جنرل نے، کسی مالدار نے، کسی سیٹھ نے، کس نے بٹایا؟ ایک عالم دین شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1033 ہجری کے اندر ہوئی. اس مرد مومن نے اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دی اور سارا دین الہی ایسا غائب کیا کہ آج کوئی اس کا وجود نہیں رہ گیا. میرے بھائی کیوں؟
اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے، سوال ہے، اتنا بڑا ہندوستان تھا مہابھارت، لیکن کوئی نہیں مٹا سکا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، سب لوگ بغل جھانکتے تھے، ایک ہی عالم کیوں کھڑا ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا عبد النبی اہل الحدیث عالم تھے، جن کے متعلق آج بھی کہا جاتا ہے شیخ اہل الحدیث فی زمانہ، یہ عالم تھے، اور ان کے شاگرد مولانا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جب 4 اہل حدیث علماء سے انہوں نے حدیث پڑھی، قرآن پڑھی، ہمت پڑھی، جرات پڑھی، اور عالم کا کردار ادا کرنا، اسلام کا زندہ کرنا ہمارا کام ہے، کھڑے ہوئے اور ایسا مقابلہ کیا کہ دین اکبری نیست و نابود ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 1800 تقریباً 1880 کے اندر، بلکہ اس سے پہلے جب گرو نانک نے فتنہ پیدا کیا پنجاب کے علاقے میں اور پورا تہس نہس کر ڈالا، اسلام کا نام نے جرم کر دیا، اتنے بڑے ہندوستان میں کون کھڑا ہوا تھا؟ ایک مسجد کے مدرسے کا فارغ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تھے، 1821 میں شہید ہوئے۔ اور آگے بڑھو، پوری داستان تقریباً جو 1822 عیسوی کے اندر، اور ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا شدھی سنگٹھن کا کہ مسلمانوں کو ہندو بناؤ، ان کو اسلام سے پھیرو۔ اللہ اکبر، کتنا مشکل مسئلہ تھا، لاکھوں مسلمانوں کو مرتد کر دیا، لیکن اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ بہت سارے علماء تھے، جس میں سری فہرست یہ آپ کے رائے درگ میں پیدا ہونے والا سید اسماعیل رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ پورا متھرا، آگرہ، جہاں جہاں بھی مسلمان مرتد ہوئے تھے، اپنے علم کی برکت سے پورے علاقے کو دوبارہ کلمہ پڑھایا، اور آج تک مسلمان ہیں، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ایک اہل حدیث عالم کی برکت سے قیامت تک انشاءاللہ اسلام باقی رہے گا۔ اس سے آگے بڑھو، 1880 کے اندر جب بیٹھ کر کے انگریز نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو زندہ رہے، اسلام ختم کر دینا ہے، اس وقت اسلام کو کس نے بچایا؟ عالم نے بچایا، علماء نے بچایا، مدارس قائم کیے، تعلیم دی، کتاب و سنت کا چرچا ہوا، الحمدللہ۔ اس طرح سے علماء برابر مقابلہ کرتے رہے۔ یہ کون تھے؟ نہ فوجی تھے، نہ جنرل تھے، نہ کرنل تھے، مسجد میں جو مدرسہ چلتا تھا اس مدرسے کی برکت تھی۔ آگے بڑھو، بڑے معاملات ہیں، جب بہت ساری مشکلات آنے لگی، 500 انگریز علماء، 400 ان کی عورتیں پورے ہندوستان میں دوڑ دوڑ کر کے لوگوں کو عیسائی بنا رہے تھے۔ اس وقت بعض ہمارے علماء اہل حدیث کو فکر ہوئی، سب سے پہلے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، ایک مدرسے کے فارغ، زمین پر بیٹھنے والے طالب علم، اللہ نے ان کو توفیق دی، مقابلہ کیا اور سارا فتنہ رک گیا۔ میرے بھائیوں، ایک تو نہیں، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری ہمیشہ اس بات دین کی حفاظت علماء سے ہوتی رہی، اور علماء کا پیدا کرنا اس لیے ضروری ہے، خاص طور سے اہل حدیث ہو، تمہارا اس بات پر ایمان ہو، یقین ہو کہ نبی علیہ السلام زمانے سے لے کر کے جب بھی کوئی تحریک، کوئی جماعت، کوئی ادارہ اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اللہ نے کسی نہ کسی اہل حدیث عالم کو اس عالم سے کام لیا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتائیں، ایک عالم مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ گزرے ہوئے ہیں، نام سنا ہوگا، اللہ اکبر، نام سنا ہوگا۔ کہتے ہیں انہوں نے جتنی اسلام دشمن
تحریکیں اٹھی تھی انگریز کے دور میں، اور انگریز نے جتنوں کو پیدا کیا تھا سب کو قدموں سے رات کر کے نام نشان اگر کسی نے بتایا تو اہل حدیث عالم شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ، نہ فوج کام آتی ہے، نہ دوست کام آتے ہیں، نہ عام کام آتی ہے، عوام کام آتے ہیں، اگر اسلام کی حفاظت اس وقت سے لے کر کے قیامت تک اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ان دینی اداروں کو کامیاب بنائیں، ان میں عالم پیدا ہوں، 100 پیدا ہوں گے تو کم سے کم 5 بہت ہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ ایک مہاراشٹر میں بلکہ آج سب سے بڑا مدرسہ، اس کے بانی جو تھے کچھ مدرسے میں اختلافات ہوئے، میں مدینے سے آیا سنہ اولا ختم کر کے تو مالیگاؤں ان سے ملنے کے لیے گیا تو اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، رونے لگے اور کہا کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، ادارے میں بہت کچھ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ لاکھوں کی جائیداد میں نے مدرسے کے لیے وقف کیا ہے، اگر ایک عالم اسلام کا خادم پیدا ہو گیا تو میں سمجھوں گا میری ساری دولت کامیاب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ تو کہیں گے اتنے علماء پیدا ہو گئے کیا کیا؟ کیا نہیں، ان میں دیکھیں جو کام کرتا ہوگا ادارے ہی کا ہوگا۔ تو دوستو دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں علماء کے متعلق، جب تک علماء ہیں دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے، اور مدرسے کا معاملہ مدرسہ ہونا چاہیے، جہاں مدرسہ ہے اس کو ترقی دے، جہاں مدرسہ نہیں ہے وہاں مدرسہ قائم کرنے کی کوشش کرے، جہاں مدرسہ رہے گا کچھ نہ کچھ علماء تحفظ اسلام کے لیے انشاءاللہ پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی اسلام کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لیکن ضرورت ہے ہمارے اور آپ کی، اسی لیے حجۃ الوداع میں جب نبی علیہ السلام نے بڑا زور دیا، اے لوگو خذوا العلم قبل ان یرفع یا قبل ان یذهب، اے لوگو علم سیکھ لو، علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ اسلام چلا جائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اسلام کیسے چلا جائے گا، علم کیسا چلے جائے گا؟ آپ نے فرمایا الا سن لو ان ذهاب العلم ذهاب العلماء، الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء، الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء۔ علم نہیں جاتا، کتاب کے اندر رہے گا لیکن لوگوں کے عمل میں علم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ علم اٹھنے کا مطلب ہے علماء اٹھ جائیں۔ عمر بن الخطاب نے پوچھا بتاؤ کسی قوم کی بربادی کا وقت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہلاک العلماء، جب کسی قوم سے علماء مٹ جائیں تو اس قوم کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی اولاد کو عالم بنانے، فاضل بنانے، علوم شرعیہ سے آراستہ پیراستہ کرنے کی کوشش کریں، گاؤں محلے کے بچوں کو رغبت دلائیں، ماں باپ کو احساس دلائیں، بچوں کو زیادہ مدارس میں بھیجیں، اور مدرسے کو قائم رکھنے کے لیے مدرسے کا مالی تعاون بھی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کنجوسی اور بخیلی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔